اس کائنات کا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ اس چیز کو کبھی گوارا نہیں کرتا، ہرگز گوارا نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ نے صاف قرآن میں اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ نے اس شخص کے لیے جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، چاہے وہ شریک ٹھہرانے والے بتوں کو شریک ٹھہرائیں یا اللہ جیسے ایک اور خدا کو مانیں جیسے پارسی مانتے ہیں، یا بدھ مت کی عبادت کریں اس کو خدا سمجھیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھیں جیسا کہ کرسچن سمجھتے ہیں، یا اس قسم کی اور بہت سے مختلف انداز میں لوگ شرک کرنے والے ہیں۔ تو فرمائے کہ جو بھی، اور یہ ایسا عجیب ایسا گناہ ہے کہ اس پر انسان تو انسان، چرند پرند بھی حیران ہے، چرند پرند بھی حیران ہے کہ بھلا اللہ کے ساتھ انسان شرک کر سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد آیا، دربار سے غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے بھائی، اور دوسرے جتنے بھی روزانہ کے حاضری دینے والے چرند پرند ہیں، جانور ہیں، وہ تو ہیں، یہ ہدہد آج نہیں ہے۔ اگر اس نے کوئی معقول وجہ نہیں بتائی غائب ہونے کی، غیر حاضری کی، تو پھر میں اس کو سزا دوں گا، یا پھر معقول کوئی وجہ بتائے۔ اتنے میں ہدہد آ گیا، اسی دن آیا، اگلے دن آیا، پوچھا، اس نے کہا کہ میں ایک ایسے علاقے سے آ رہا ہوں جہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اس ہدہد نے اس بات کو بڑے تعجب سے ذکر کیا کہ اللہ کو چھوڑ کے وہ مخلوق، وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ سبا، اس زمانے میں یمن کو سبا کہا جاتا تھا، وہاں پر ایک عورت وہ لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اور وہ سارے کے سارے سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی ایک مخلوق، ایک ہدہد، ایک پرندہ، اس کو بھی اس پر تعجب ہوا کہ انسان بھلا اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن آج لاکھوں نہیں کروڑوں انسان وہ دوسروں چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی وہ گویا کہ ان میں اتنی بھی سمجھ نہیں جتنی کہ اللہ کی ایک مخلوق، ایک ہدہد میں سمجھ تھی، ایک جانور میں جتنی سمجھ تھی۔ تو یہ ایک بنیادی